ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا ہم پہ کچھ قرض ہے، اس کا ادا کرنا ہماری ذمہ ہے، کیونکہ اس میں تمام زندگی کے راز و نیاز، تمام زندگی میں جتنا آپ نے کام صحیح کیے، جتنے غلط کیے، یہ سارا منظر نامہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے لکھوا رکھا ہے۔ اب باقی ذمہ داری ہماری رہ جاتی ہے کہ ہم کیا لکھوائیں اور کیا ہمارے نامہ اعمال میں ہونا چاہیے۔ اب زندگی میں آتا ہے یہ بابرکت مہینہ رمضان المبارک کا، اس میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اب کیا کریں۔ بہت مہینے ہماری زندگی میں آئے اور کم علمی کی بنیاد پر ہم اس مہینے کی قدر نہ کر پائے، لیکن اب الحمدللہ یہ مہینہ پھر ہماری زندگی میں ہے، اور سمجھنا چاہیے کہ ممکن ہے پھر زندگی میں یہ مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو، تو آؤ مل کے اس مہینے کی قدردانی کر لیں، تو بات بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس نے 100 قتل کیے اس کو بھی معاف کیا، اور جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اس نے چپکے سے معافی مانگی، اللہ نے اسے بھی معاف کیا۔ تو اللہ ہے، اللہ بے انتہا کریم، بے انتہا رحم فرمانے والے ہیں۔ کبھی تقدیر کو برا نہیں کہنا چاہیے، میرا نصیب اچھا نہیں ہے، میرا مقدر ہی ایسا ہے، نہیں، مقدر لکھنے والا تو خود 70 باؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو مقدر کیسے خراب لکھ سکتا ہے؟ ہم خود خراب کر لیتے ہیں، ہم خود خراب کر لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جنگ جو ہے وہ حوصلوں سے جیتی جاتی ہے، اور حوصلے جو ہیں وہ دوستوں سے ملتے ہیں، اور دوست جو ہیں وہ مقدر سے ملتے ہیں، اور مقدر بنتے نہیں بنائے جاتے ہیں۔ تو ہمیں خود اپنے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ بس آپ اتنا کہہ لیں کہ اے اللہ جو گزر گئی اسے معاف فرما دو، اور جو باقی بچی اس کو اپنے حکموں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دو، تو اللہ ہے، اللہ بے انتہا رحم فرمانے والے ہیں۔ ممکن ہے کہ اسی ماہ مبارک میں اللہ عز و جل ہم تمام فقیروں کے گناہوں کو معاف فرما کر مغفرت کے فیصلے فرما دیں۔ یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کی شروعات ہمیں کیسے کرنی ہے؟ ہمیں سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، جو ہم نے اپنے بھائیوں کی طرف سے، بہنوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے، دوست احباب کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، اور نہ جانے کس کس کی طرف سے اپنے دل میں بغض لیے ہوئے، حسد لیے ہوئے، کینہ لیے ہوئے، نفرت، مخالفت، دشمنی، منافقت، ان سب سے اپنے دل کو پاک کرنا ہے، اپنے ذہن کو صاف کرنا ہے، اس دل کو آئینے کی طرح بنانا ہے، اس دل سے اس دنیا کی ذلیل خبیث محبت کو نکالنا ہے اور اللہ کی محبت لانا ہے۔ پھر آپ عبادت کریں، پھر آپ جانیں اور آپ کا رب کہ آپ پہ کیا گزرے گی۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہی قرآن کریم کو نازل کیا ہے، جو قیامت تک کے ہر آنے والے کائنات انسانی میں سب کے لیے مشعل راہ، نور ہدایت ہے۔ یہ ہدایت کرنے والی کتاب ہے، اور اس کے اندر حق اور باطل کی بھی تمیز ہے، یہ اس کے لیے بھی نشانی ہے۔ کیوں کہ وحدہ لا شریک کی واحد کتاب ہے، اور یہاں تک آیا کہ جتنا کچھ آسمانی کتابوں میں آیا وہ سب کچھ
قرآن کریم میں آ گیا، اور جتنا کچھ قرآن کریم میں آیا وہ سب کچھ بسم اللہ میں آ گیا، اور جتنا کچھ بسم اللہ میں آیا وہ سب کچھ بسم اللہ کے با میں آ گیا، اور جتنا کچھ بسم اللہ کے با میں آیا وہ سب کچھ بسم اللہ کے با کے نقطے میں آ گیا۔ تو یہ قرآن کریم اسی مہینے میں نازل کیا گیا، قیامت تک کے ہر آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ، نور ہدایت۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہمیں اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک ٹائم تھا کہ ہمسایوں کا خیال رکھا جاتا تھا، لیکن آج نہیں ہے۔ تو ہمیں ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے، ذمہ داری کے ساتھ میں رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ، میں آپ کا اقراری اور اشتہاری مجرم ہوں، بس آپ کی عدالت میں آ گیا ہوں، آپ معافی عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ معافی کو پسند فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خدا رے باولو، میں تمہیں عذاب دوں گا، مجھے کیا ملے گا؟ میں تمہیں عذاب دوں، مجھے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نا امیدی کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو، شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گے، جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یقیناً ہمارے لیے باعث خیر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔